الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وفيه رحمة وفي رواية فتحت أبواب الرحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل قدر محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام اور فضل ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ، عظمت والا مہینہ ہمیں دوبارہ عطا فرمایا ہے، اور یہ مہینہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے عظمت اور قدر کو جانے، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان المبارک داخل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین جو ہے وہ قید کر لیے جاتے ہیں، تاکہ بندہ مومن یکسو اور تنہائی کے ساتھ اللہ رب العزت کے عبادت میں یہ دن اور ایام، یہ مبارک مہینہ گزارے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے۔ انسان کے اندر ایک روحانیت ہے، ایک حیوانیت ہے۔ روحانیت جیسے ملائکتی صفات انسان کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اسی طرح حیوانی صفات بھی اس انسان کے اندر ہے۔ تو بندہ جب اپنے روحانیت پر ترقی کرتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی یاد میں اپنا وقت گزارتا ہے، تو اس کے اندر روحانی صفات، ملائکتی صفات یہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے یہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے
اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور فرشتوں سے بھی اس کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ اگر یہی بندہ اگر روحانیت کو چھوڑ کر حیوانیت کے پیچھے جائے تو یہ جانورات سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل۔ تو محترم دوستو، تو اللہ رب العزت نے اس روحانی سفر میں، اس روحانیت میں ترقی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ دیا ہے، تاکہ انسان پوری سال 11 مہینوں میں روحانیت کو چھوڑ کر جو حیوانیت کے پیچھے چلا اور اپنی پوری 11 مہینہ دنیا کمانے کے چکر میں، پیسہ دولت کمانے کے لیے اپنا زندگی صرف کی، تو ان افراد کے لیے یہ ایک مہینہ اللہ رب العزت نے اس لیے دیا تاکہ اللہ رب العزت کی عبادت کر کے دوبارہ روحانی ترقی حاصل کرے۔ اس لیے رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی اہمیت اور خصوصی اس مہینے کے لیے تیاری فرماتے تھے، رمضان المبارک سے پہلے ہی تیاری شروع کر دیتے۔ اس سلسلے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کے آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، بیان کیا اور واعظ فرمایا کہ قد اضلکم شہر عظیم مبارک، کہ تم پر ایک ایسا مبارک مہینہ سایہ فگن ہے کہ جو انتہائی مبارک اور برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ایسا بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کے دین میں روزے کو فرض کیا ہے اور رات کی نماز کو، تراویح کو نفل قرار دیا ہے۔ اب جو آدمی بھی رمضان المبارک میں کوئی نیک کام کرے تو نفل نماز پڑھے یا کوئی بھی نیک کام کرے، اس کا ثواب اللہ رب العزت ایک فرض کے برابر کر کے دے دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی فرض ادا کرے تو اللہ رب العزت نے 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اور اس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ گویا کہ مومن ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کرتے ہیں، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ ہے وہ جنت ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی کا سامنا ہو تو انسان صبر کرے، تو اس صبر کا بدلہ اللہ رب العزت جنت کے صورت میں عطا فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو، اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں اس میں کثرت کے ساتھ کرو۔ ایک چیز کلمہ طیبہ کا ورد، ذکر، اور دوسرا استغفار کی کثرت۔ یہ 2 چیز ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ اللہ رب العزت کو راضی کر سکیں گے۔ اور تیسری چیز ہے جنت کی طلب، کہ اپنے رب سے جنت کو طلب کرو۔
اور چوتھا چیز ہے جہنم سے نجات کے لیے اللہ رب العزت سے دعا۔ یہ دو چیزیں ایسے ہیں کہ ان سے کوئی مفر نہیں ہے کہ آدمی جو ہے خواہ اللہ رب العزت سے جنت کا طلبگار ہے اور جنت سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور جنت سے خلاصی کے لیے ہر آدمی کوشاں ہے۔ تو یہ چار چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں جو رمضان المبارک میں کرنے کے ہیں، لیکن یہ چیزیں کثرت کے ساتھ، کیونکہ ان میں وقت کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ آدمی چلتے پھرتے کلمہ طیبہ کا ورد کر سکتا ہے، استغفار پڑھ سکتا ہے اور اپنے ہر دعا میں اللہ رب العزت سے جنت کو طلب کر سکتا ہے اور جہنم سے نجات کی دعا کر سکتا ہے۔ ہر وقت بندہ مومن کی زبان پر یہ اذکار اور یہ ذکر استغفار ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو تبدیلی رمضان المبارک میں، جیسے پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کام بہت کثرت کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عبادت کا اضافہ ہوتا تھا۔ رمضان المبارک میں آپ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اور جیسے کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں باقاعدہ اپنے بستر لپیٹ دیا کرتے تھے۔ اور دوسرا چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت خرچ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی رمضان المبارک کے علاوہ بھی آپ ہمیشہ جو ہے سخاوت اور خرچ کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں اس میں اور بھی زیادتی ہو جاتی، گویا کہ سخاوت کے دریا بہا دے، جو کچھ آتا اللہ کے راہ میں خرچ کرتے۔ اس لیے جو آخری شعبان کے آخر میں جو خطبہ دیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی کہ یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے، جو کوئی بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرے تو اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب لکھ دیا جاتا ہے جتنا وہ روزہ دار کو ملتا ہے، اور اس میں وہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو صحابہ نے جب غرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک تو اس چیز کا استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کا افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کا افطار چاہے ایک کھجور سے کیوں نہ ہو، چاہے پانی کا ایک بوند کیوں نہ ہو، چاہے لسی کا ایک بوند کیوں نہ ہو، اگر اپنے اخلاص کے ساتھ اپنے کسی مسلمان بھائی کو پلائے اور اپنے مسلمان بھائی کا افطار کرائے تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے روزہ دار کو افطار کرایا، ایک کھجور دی، اللہ رب العزت اس کھجور کا ثواب احد پہاڑ کے برابر کر کے عطا فرماتے ہیں۔ اب ایک کھجور اور احد کے پہاڑ کو دیکھیں تو یہ اللہ رب العزت کا خصوصی انعامات ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تیسری بات مناجات اور اللہ کے ساتھ گرو ازاری میں زیادہ اضافہ ہوتا تھا۔ آپ ہمیشہ اپنے مناجات اور اللہ رب العزت کے سامنے روتے تھے، رونے میں زیادتی آ جاتی۔ تو یہ 3 کام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں، ان کاموں میں اضافہ ہوتے۔
کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنے اندر اس مبارک مہینے میں کچھ تبدیلی کرنا چاہیے تاکہ رمضان المبارک اچھی گزر جائے، اچھی طرح گزر جائے۔ عبادت میں اللہ رب العزت کے ساتھ ذکر و اذکار، تلاوت، اسی میں زیادہ وقت گزرنا چاہیے۔ اور یہ انتہائی بدبختی کی بات ہے کہ انسان اپنے زندگی میں رمضان المبارک کو بھی دوسرے مہینوں کی طرح گزارے۔ نہیں، یہ رمضان المبارک ہمیں نیکی کمانے کا ایک مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے کہ ہم اپنے عبادتوں کے ذریعے، اپنے ذکر و اذکار کے ذریعے اپنے رب العزت کو منائے اور اس کو راضی کرے، اس کا تقرب حاصل کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی گزر جائے۔ تو اگر ہمارے اندر رمضان المبارک کی اہمیت ہے اور اس کے فضیلت کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس کا، رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی وعظ فرمایا کرتے تھے اور رمضان المبارک کے قریب خود بھی اہتمام کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی ترغیب دیا کرتے تھے رمضان المبارک کے لیے۔ اور روزہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے ڈرے اور خوف ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ روزہ تم پر میں نے فرض کیا، اور یہ صرف تم پر نہیں ہے، پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، یعنی پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی دین ہیں، ان سب میں روزہ فرض تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف تمہارے اندر آ جائے۔ تو اللہ کا خوف اور تقوی یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ رب العزت سے ڈرے اور اللہ رب العزت نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرے، اور جن سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائے۔ یہ تقوی کا خلاصہ ہے، اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے منع ہونا۔ تو میرے محترم دوستوں، ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک عطا فرمایا ہے مہینہ، اور ہم اس کی قدر اس وقت کریں گے جب اللہ رب العزت کے احکامات کو مانیں گے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، احکامات دیے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اس مبارک مہینے کو گزاریں گے تو یقیناً ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اور اللہ رب العزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے کے پہلے عشرہ جو ہے وہ رحمت کا مہینہ ہے، اور دوسرا عشرہ وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے نجات حاصل کرنے کا۔ تو جس طرح عرض کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو مانیں، جو حکم، جو ترغیب جو ہمیں دی ہے رمضان المبارک میں، ان کو ہم اہتمام سے اور شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کریں۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے کہ ان کے قریب نہ جائے، خاص کر رمضان المبارک میں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی صبح سے شام تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے،
بلکہ روزہ اس کا نام ہے کہ انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک اس کے تمام اعضاء کا بھی روزہ ہے، اور وہ اپنے پورے بدن کو روزہ دار سمجھے۔ اور یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ انسان روزہ رکھے اور پھر لہو لعب میں اپنے وقت گزارے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے حدیث میں وعید بھی ہے کہ اس روزہ دار کی روزے کی جو صبح سے شام تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، جو اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی میں اپنا وقت گزارے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھے اور رات کو تراویح کی نماز پڑھے، بس رمضان کو اتنے تک محدود کرے۔ لیکن رمضان المبارک اس سے زیادہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں، کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں اپنا زیادہ وقت خرچ کریں، اور کوشش کرے کہ اپنے دنیاوی جو کام ہیں ان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کیا جائے، اپنے مصروفیات کو کمتر بنائے۔ یہ ایک ہی مہینہ ہے پورا سال میں، پورا 11 مہینہ ہم کماتے رہتے ہیں، اس دنیا کے لیے ہم نے بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ایک مہینہ جو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ایک مہینے میں، اس ایک مہینے کو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص کریں اور اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ تو میرے محترم دوستو، بعض ایسی چیزیں ہیں جو رمضان کے علاوہ جو ہم کرتے رہتے ہیں، اور وہ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بھی ان سے پرہیز کرنا، دور رہنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے رمضان کے علاوہ ہم فضول چیزوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، لہو لعب میں، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق میں، کبھی کبھار اس طرح غیبت میں اور گانے وغیرہ سننے میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اصل کام یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نافرمانی میں داخل ہیں، بس زیادہ تر عبادت میں، خاموشی میں رمضان المبارک کو وقت گزارنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جو گناہ ہم کرتے ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور رمضان المبارک میں گناہ کے قریب بھی نہ جائے، اور نماز کا پابندی کرے، جماعت کی پابندی ہونا چاہیے، اور پہلے سے اس کے لیے آدمی عزم کرے کہ جس طرح رمضان سے پہلے ہمارے نمازوں میں کمی کوتاہی ہوتے رہتے ہیں اور جماعت کی پابندی نہیں ہوتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں پہلے سے عزم کرے کہ میں کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں چھوڑوں، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے ساتھ اپنا زیادہ وقت قرآن کریم کے ساتھ، قرآن کریم کے تلاوت میں گزاریں، کیونکہ یہ مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ تلاوت کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے رمضان المبارک میں۔ ویسے بھی قرآن کریم کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کو سمجھے اور اس کو پڑھیں، اور رمضان کے ساتھ اس کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اس رمضان المبارک میں نازل فرمایا ہے۔
اور اس کے علاوہ ایک اور گناہ ہے جس کی طرف آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں. گناہ اگر گناہ سمجھ کر آدمی کرے کہ یہ میں گناہ کا کام کرتا ہوں، تو ہر بندہ مومن کے دل میں گناہ کرنے کے بعد ایک کٹکٹا لگا رہتا ہے. یعنی اس کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں نے گناہ کا کام کیا ہے. جب اس کو گناہ سمجھے تو پھر ایسے بندہ کو توبہ کی توفیق بھی ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ پھر توبہ بھی کر لیتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ کسی گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو پھر اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے. تو اس رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ ایک گناہ کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ ہم میں سے اس کو گناہ نہیں سمجھتے. وہ گناہ ہے بجلی کا چوری. ہمارے اکثر لوگ بجلی کا چوری کرتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. گناہ کے مختلف قسمیں ہیں اور ویسے بھی چوری بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے. لیکن اس طرح کے چیزوں کا چوری کرنا یہ اکبر الکبائر ہے. اکثر لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. پتہ نہیں یہ گناہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں. وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ بات کرو تو کہتے ہیں کہ حکومت ہم کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. تو یہ دو گناہ ہے. اگر حکومت آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، آپ کا بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہے کہ اس ظلم کے خلاف تو نکلے نا. آپ ظلم کے خلاف نہیں نکلتے ہیں، ادھر سے چوری کرتے. اور پھر آدمی اگر چوری کسی فرد کا کرے تو اس کی تلافی کے لیے یہ کہ اس آدمی کا چیز واپس کر کے اس سے معافی مانگے. لیکن اگر اس میں عوام کا نقصان ہو تو اس عوام کے نقصان کو جب آپ کریں گے تو کس کس سے آپ معافی مانگیں گے؟ ایک تو حکومت کا، جیسے بھی ہو حکومت ہے اور وہ اس چیز کے لیے باقاعدہ اس کے پاس انتظام ہے، وہ اتنا بڑا پروگرام بنا کے بجلی آپ تک پہنچایا ہے. ورنہ آپ کی طاقت میں کہاں تک اتنا بڑا ڈیم بناتے، اتنے کمبا لگاتے اور لائنیں بچھاتے ہیں؟ کسی کی طاقت میں تھی. لیکن حکومت نے آپ کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے تو پھر ظاہر بات ہے اس پر حکومت آپ سے تو کچھ تو لے گا، اس کا خرچہ تو لے گا. پھر جب خراب ہو جاتے ہیں حکومت بنانے کے لیے آ جاتی ہے، آپ تو خود تو نہیں بناتے. پھر اگر آپ اس کو بہانہ بنا کر بجلی کا بل زیادہ آتے ہیں، ٹیکس زیادہ ہے وغیرہ ہے، تو پھر آپ نہ لگائیں. اگر آپ لگاتے ہیں تو اس کا حق تو ادا کریں. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ گناہ میں مبتلا ہے. تو لہذا اس چیز سے، اس گناہ سے بچے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. یہ معمولی گناہ نہیں ہے. اگر آپ بجلی کا چوری آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے، آپ نے کنڈی لگایا ہوا ہے، اس چوری کے ذریعے اگر آپ مشین لگا رہے، پانی آپ کے گھر میں آ رہا ہے تو اس پانی سے آپ وضو بنا رہے ہیں، اس پانی کو آپ سالن میں استعمال کر رہے ہیں، اس پانی سے آپ روٹی پکا رہے ہیں، تمام چیزیں حرام ہیں. تمام چیزیں حرام ہیں. تو پھر آپ کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ آپ کے روزے کیسے قبول ہو جائیں گے؟ تو میرے محترم دوستو، اس مبارک مہینے کے خاطر آپ اس بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. کم سے کم اس مہینے میں تو اس چیز کو ختم کریں. جب اس مہینے میں آپ ختم کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو توفیق دیں گے کہ اس کے بعد بھی آپ کے اندر ہی نہیں. تو یہ سب سے بڑی گناہ ہے. اس سلسلے میں پہلے بھی اس پر میں نے عرض کی تھی، لیکن اب پھر میں تاکیداً کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یہ پورا عوام کا حق آپ کھا رہے ہیں، پورا عوام کا حق، اور نہ اس کی تلافی ممکن ہے. اور آپ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کھڑا کرنا، آپ چوروں کے صف میں کھڑے ہو جائیں گے. تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے. کم سے کم اپنے اس مبارک مہینے کے روزوں کو خراب نہ کریں. آپ اتنے تکلیف کرتے ہیں، وضو بناتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہے
اس کے سر پر ٹوٹی نہیں ہے، پرگندہ حالات ہے، اور وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اور تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت اس کے دعا کو قبول کرتا، لیکن اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا، یہ سب کچھ حرام کا ہے۔ تو اگر ہم اس بجلی کو اگر ہم چوری سے لگائیں گے تو یہی حال ہمارا ہوگا کہ سب کچھ حرام ہے، تو نہ ہمارا دعا قبول ہوں گے، نہ ہمارا نماز، نہ ہمارا روزہ، کچھ بھی نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اس رمضان المبارک کی خاطر ان جیسے گناہوں کو، چاہے یہ گناہ ہو، چاہے اس طرح کوئی اور گناہ ہو، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اصل چیز روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی ہو۔ تقوی کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔